میری پوری دنیا میری بچی ہے، میں اس کی جان بچانا چاہتی ہوں۔ اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ بچی کے دل میں ایک بڑا سوراخ بھی ہے۔ میری بچی کے جو دل اور پھیپھڑوں کے درمیان شریانے ہیں نا، وہ نہیں ہیں، اور جو شریانے ہیں وہ اتنی تنگ ہیں کہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہے، پیٹ میں خون نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے آکسیجن ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کیس اتنا کریٹیکل ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں اس کی سرجری نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں ہم نے پتہ کیا ہے، وہاں پر 8 سے 10 کروڑ مانگ رہے ہیں، اور دبئی میں شیخ خلیفہ میں پتہ کیا ہے، وہاں پر 2 کروڑ 60 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ تو بچی کے لیے ہم لوگ در بدر پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے اماؤنٹ کہ ہم بچی کا علاج کروا سکیں کے لیے، اور ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بچی کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میری ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے بھی کہ آپ میری مدد کریں۔ ناظرین، اولاد کا غم سب سے بڑا غم ہوتا ہے اگر وہ کسی مشکل میں آ جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، اور خاص طور پر جب بچے اور کم عمر بچے، ننھے بچے جب کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ پھول جیسے چہرے جب مرجھا جاتے ہیں تو خاص طور پر جو مائیں ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر در بدر کی بعض دفعہ ٹھوکریں کھانے پر بھی مجبور ہو جاتی ہیں جب کہیں پر کوئی بھی سہارا اس طرح نظر نہیں آتا، علاج معالجہ پراپر اس طرح سے نہیں ہوتا، یا علاج معالجہ اتنا مہنگا بتایا جاتا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ 2.5 سال کی بچی بھی دل کے عارضہ میں مبتلا ہے، وہ لاچار ماں در بدر جا رہی ہیں، علاج معالجہ کے لیے جا رہی ہیں، لیکن علاج اتنا مہنگا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بے بس ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچی کو دراصل بیماری ہے کیا اور کتنا اس کے اوپر اخراجات ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کی بچی ہے، اس کو دل کا عارضہ ہے، کیا بیماری ہے دراصل انہیں؟ میری بچی کے جو دل اور پھیپھڑوں کے درمیان شریانے ہیں نا، وہ نہیں ہیں، اور جو شریانے ہیں وہ اتنی تنگ ہیں کہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہے، پیٹ میں خون نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے آکسیجن ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بچی کے دل میں ایک بڑا سوراخ بھی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اب تک پاکستان کے اندر کون کون سے ہسپتالوں میں آپ گئی ہیں، ڈاکٹروں کو ملی ہیں، کیا بتاتے ہیں، علاج کیا ہے، کس طرح سے ممکن ہے؟ اسلام آباد کے میں سارے ہاسپٹلز میں بچی کو لے کے جا چکی ہوں، کراچی بھی لے کر گئی ہوں، لاہور بھی میں اس کو 3 سے 4 دفعہ لے کر آئی ہوں، لیکن سب ڈاکٹرز مجھے یہی کہتے ہیں کہ کیس اتنا کریٹیکل ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں اس کی سرجری نہیں کر سکتے۔ اچھا، پاکستان میں دل کے بڑے اچھے ہاسپٹل ہیں، علاج بھی ہو رہا ہے، تو ان کو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں علاج نہیں ممکن؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی علاج نہیں، یا ویسے آپ کو ڈاکٹر ڈرخا رہے ہیں؟ نہیں، بہت سارے بچوں کا علاج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں بھی، لیکن جو اس کی بیماری ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ کیس ہے، بہت کریٹیکل ہے، ایسے بچوں کا علاج پاکستان میں نہیں کیا جاتا۔ اچھا، تو پاکستان میں نہیں ہے، پھر کون سے ملک میں بتایا جاتا ہے، کون سے ملک میں اس بچی کا علاج ہو سکتا ہے؟ ساری کنٹریز میں بتا رہے ہیں، امریکہ میں بھی پتہ کیا ہے، دبئی میں بھی پتہ کیا ہے، ٹرکی وغیرہ میں بھی پتہ کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ دبئی میں خاص طور پر اور امریکہ میں اگر علاج معالجہ کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو کتنا ٹوٹل خرچہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اگر دبئی میں علاج کرائیں یا امریکہ میں یا کسی ملک میں، کتنا ٹوٹل خرچہ؟ امریکہ میں ہم نے پتہ کیا ہے، وہاں پر 8 سے 10 کروڑ مانگ رہے ہیں، اور دبئی میں شیخ خلیفہ میں پتہ کیا ہے، وہاں پر 2 کروڑ 60 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ 2 کروڑ یا اگر 10 کروڑ کی طرف جائیں تو اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے آپ افورڈ کر پائیں گی؟ کیا مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو؟ بچی کے لیے ہم لوگ در بدر پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے اماؤنٹ کہ ہم بچی کا علاج کروا سکیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ نے اب تک جو بہت سارے ادارے ایسے خیراتی ادارے ہوتے ہیں جو لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جو پاکستان کی حکومت ہے وہ بھی بہت سارے ایسے ان کے بھی فنڈز ہوتے ہیں، ان کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں، تو کسی پروگرام میں یا کسی ادارے میں پراپر آپ نے رابطہ کیا ہے کہ میری بچی کو یہ مسئلہ ہے اور میں افورڈ نہیں کر پا رہی اس کا علاج؟ جی، میں اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے وہاں پر گئی تھی، انہوں نے کہا تھا آؤٹ آف کنٹری ہم لوگ کوئی ہیلپ نہیں کرتے، اگر پاکستان میں علاج ہو تو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ بچی کے لیے فنڈ رائزنگ میں سوشل میڈیا کے تھرو کرتی ہوں۔ اچھا، سوشل میڈیا کے تھرو آپ کر رہی ہیں، تو کتنا فنڈ آپ سمجھتی ہیں اب تک جنریٹ آپ کر چکی ہیں؟ اس میں کتنی کمی ہے، کتنا مزید آپ کو فنڈ چاہیے؟ 27 سے 28 لاکھ روپیہ جمع کیا ہے، لیکن ابھی ہمیں بہت اماؤنٹ چاہیے بچی کے علاج کے لیے، اور ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بچی کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کی کنڈیشن کیسی عام طور پہ ہوتی ہے؟ بچی چل نہیں سکتی، ابھی یہ 2 سال کی ہونے والی ہے، 1.5 سال کی ہے، ابھی تک چل نہیں سکتی، ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو سکتی بچی، اور زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی ہے بچی، نیلی رہتی ہے، آکسیجن کسی بھی ٹائم ڈاؤن ہو جاتا ہے بچی کا، آکسیجن ہم نے سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہے، اسے آکسیجن لگانا پڑتا ہے ہمیں، اس کی کنڈیشن کبھی بھی خراب ہو جاتی۔ میں سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے صرف میری بچی سب کچھ ہے، میری پوری دنیا میری بچی ہے، میں اس کی جان بچانا چاہتی ہوں، اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ میری مدد کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے میری بچی کے لیے ڈونیٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میں اپنی بچی کی جان بچا سکوں۔ میری ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے بھی کہ آپ میری مدد کریں تاکہ میری بچی کی جان بچ سکے، وہ بھی نارمل بچوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکے۔ اس کا بھی پورا حق ہے کہ وہ ٹھیک رہے۔ جب سے میری بچی پیدا ہوئی ہے وہ ہاسپٹلز میں جا رہی ہے، وہ اتنا ڈرتی ہے، وہ کسی بھی انسان کو دیکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی انجیکشن لگا دے گا، اس کی ایسی کنڈیشن رہتی ہے، وہ اسے خوف آتا ہے۔ ہمارے بچوں کا بھی حق ہے کہ وہ نارمل بچوں کی طرح کھیلیں۔ نہ میرے بچی کھیل سکتی ہے زیادہ دیر، نہ کچھ پراپر کھا سکتی ہے، نہ وہ بیٹھ سکتی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا۔ میں خود ماں ہوں، میں دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بچی بھی سب بچوں کی طرح کھیلے، ان کی طرح بیٹھے، سب کچھ کرے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور وہ لوگ جو خاص طور پر صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس دکھ بھری داستان کو آپ نے جانا، یہ اس دکھی خاتون کی جو فریاد ہے اپنی بچی کو لے کر خاص طور پر بہت زیادہ پریشان ہے، اور اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد میں گھر ہے اور یہ علاج معالجہ کے لیے لوگوں کو ملنے کے لیے کہ کہیں سے کوئی امید کی کرن جو ہے انہیں نظر آ جائے، کوئی امید انہیں جہاں جہاں پر بھی لگتی ہے یہ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی اسی سلسلے میں آئیں۔ آپ بھی ان کی مدد کرنا چاہیں یا کسی حوالے سے بھی ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، ان کی مدد کریں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔